السلام علیکم ناظرین، جب سے مولانا طارق جمیل ان کے بیٹے نے خودکشی کی ہے اور وہ بائیو پولر افیکٹو ڈس آرڈر کی وجہ سے اپنی جان لے بیٹھا ہے، اس وقت سے یہ بحث سوشل میڈیا پر اور میڈیا پر ہو رہی ہے کہ کیا مومن وہ ڈپریشن میں مبتلا ہو سکتا ہے یا نہیں، یا جو اس بیماری میں مبتلا ہو کر اپنی جان لیتا ہے اس کی کیا صورتحال ہے، وہ کس حکم میں ہوگا۔ تو سب سے پہلی بات تو میں عرض کر دوں کہ جیسے ایک مومن کو دوسری بیماریاں ہو سکتی ہیں، ایسے ہی ڈپریشن بھی ایک بیماری ہے، یہ بھی اسے ہو سکتی ہے۔ جیسے شوگر ایک مومن کو ہو سکتی ہے، ایسے ہی اس کا یورک ایسڈ بڑھ سکتا ہے، اس کا بلڈ پریشر بڑھ سکتا ہے، اس کو بخار ہو سکتا ہے، اسی طرح اس کو دیگر بیماریاں ہو سکتی ہیں۔ ایسے ہی ڈپریشن بھی ایک میڈیکل النس ہے جو دماغی حوالے سے ہے، دماغ کے جو ہارمونز کا سسٹم اللہ نے بنایا ہے ان کے عدم توازن کے حوالے سے ہے۔ یہ ایک طبی بیماری ہے، تو جیسے دیگر بیماریاں لگ سکتی ہیں ایسے ہی یہ بیماری بھی لگ سکتی ہے۔ لیکن ڈپریشن میں جب انسان بائیو پولر افیکٹو ڈس آرڈر میں مبتلا ہوتا ہے تو اس میں انسان کو خود پر کنٹرول نہیں رہتا۔ آپ ایسے سمجھیں کہ وہ جنون کی ایسی کیفیت میں پہنچ جاتا ہے کہ جس میں اس کو اپنی ذات پر کوئی اختیار نہیں رہتا کہ وہ کیا کر رہا ہے، کیا کرنا چاہتا ہے۔ تو ایسے میں انسان سے کوئی بھی فعل سرزد ہو جائے تو وہ تو حدیث رسول کے مطابق بھی مرفوع القلم ہی ہوتا ہے۔ تو ایسے میں وہ اگر اپنے آپ کی جان بھی لے لیتا ہے تو وہ حدیث رسول کے مطابق تو ہمیں مرفوع القلم کے زمرے میں ہی شمار کرنا ہوگا۔ پھر اسی طرح یہ جو ڈپریشن ہے یہ ایسی بیماری ہے کہ دنیا کے 28 کروڑ لوگ اس میں مبتلا ہے۔ یہ جو عالمی ادارہ صحت ہے اس نے یہ فگر دیا ہے اور اس نے بتایا ہے کہ خواتین کی زیادہ تعداد ڈپریشن میں مبتلا ہوتی ہے، اور پھر اس کی وجوہات میں یہ بات بھی بتائی جاتی ہے کہ جن چیزوں کے حصول کی وجہ سے انسان کو بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے وہی چیزیں یا وہی مقصد جب انسان کو حاصل نہ ہو تو اس وقت انسان نہ خوش ہو کر ڈپریشن میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ جیسے انسان کو کسی سے محبت ہو جائے اور اگر اس کو محبت مل جائے تو اسے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے، اور اسی طرح اگر اسے وہ محبت نہ ملے تو وہ ناخوش ہو کر ڈپریشن میں جا سکتا ہے۔ اسی طرح اس نے اپنی زندگی کا کوئی مقصد رکھا ہے یا کسی کام کے کرنے کا کوئی مقصد اس نے بنایا تھا، وہ مقصد حاصل ہو جاتا ہے تو اسے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے، اگر مقصد حاصل نہیں ہوتا تو وہ ناخوش ہو کر ڈپریشن میں جا سکتا ہے۔ یعنی جو انسان چیزیں حاصل کر کے خوشی بڑھاتا ہے وہی چیزیں انسان کی ناخوشی کا باعث ہوتی ہیں کہ جب انسان کو وہ حاصل نہ ہو تو اس وجہ سے انسان ڈپریشن میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ لیکن ایمان کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسا اختیار دیا ہے کہ وہ ان چیزوں کا مقابلہ کر سکتا ہے، لیکن بعض اوقات یہ صورتحال اس لیول سے آگے بڑھ جاتی ہے کہ جس میں پھر انسان کو ایک سکائٹرسٹ کا سہارا لینا ضروری ہو جاتا ہے، میڈیسن لینا ضروری ہو جاتا ہے، اس کے بغیر وہ اس بیماری سے باہر نہیں نکل سکتا۔ بعض اوقات بغیر ادویات کے بھی ڈپریشن سے باہر نکل سکتا ہے۔ جیسے انسان بہت ساری بیماریوں میں ادویات نہیں لیتا وہ ویسے ہی خود بخود جو اس کا ایک قوت مدافعت کا نظام ہوتا ہے اس کی وجہ سے وہ ان بیماریوں سے باہر آ جاتا ہے۔ ایسے ہی ڈپریشن سے بھی انسان باہر نکل سکتا ہے، لیکن جب یہ لیول بہت زیادہ بڑھ جائے تو پھر اس کے بعد ادویات اور ماہر نفسیات کے پاس جانا ضروری ہو جاتا ہے۔ اور انسان جب بہت زیادہ غم زدہ ہو جائے یا اس کو بہت زیادہ افسوس ہو تو اس وقت انسان پریشانی میں مبتلا ہو کر اپنے آپ کو ایسی کیفیت میں مبتلا کر سکتا ہے کہ جس میں وہ اپنی جان لے سکتا ہے۔ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت کائنات ہیں، جنہیں اپنی امت کا غم بہت گلاتا تھا، جو ایسے لوگوں کے حوالے سے کہ جو ایمان نہیں لاتے، جو قرآن پر ایمان نہیں رکھتے یا اسے جھٹلاتے ہیں، ان کے حوالے سے آپ بہت غمگین ہو جاتے تھے، بہت غمزدہ ہو جاتے تھے، اتنے غمزدہ کہ اللہ رب العالمین کو پھر آپ کو تسلی دینا پڑی کہ اللہ کا باخع نفس کا اللہ یکونوا مؤمنین۔ سورہ شعراء کی آیت نمبر 3 ہے کہ آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کی وجہ سے کہ جو ایمان نہیں لاتے اپنے آپ کو کیا اپنی زندگی اپنی جان ختم کر لیں گے، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ایسے ہی پھر دوسری تسلی دی اللہ رب العالمین نے سورہ کہف کی آیت نمبر 6 میں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ آسَفًا، کہ اگر وہ لوگ کلام ربانی پر ایمان نہیں لاتے تو ان کی وجہ سے اس غم میں مبتلا ہو کر کہ وہ ایمان نہیں لا رہے کیا آپ اپنی جان ختم کر لیں گے؟ تو گویا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کا شدید غم تھا،
تھا, اس غم میں آپ گھلے جا رہے تھے, تو اللہ رب العالمین نے آپ کو تسلی دی. اور پھر یہ بھی سورہ غاشیہ میں فرمایا 21-22 نمبر آیت میں, فذکر انما انت مذکر, آپ نصیحت کیجئے, آپ کا کام نصیحت کرنا ہے, اور لست علیہم بمسیطر, آپ کسی پر جابر اور قاہر نہیں ہیں کہ آپ انہیں زبردستی وہ نصیحت قبول کروائیں. آپ بس اپنی بات اور اپنی دعوت ان تک پہنچاتے رہیں, کوئی مانتا ہے مانے, نہیں مانتا نہ مانے, وہ آپ کا سردرد نہیں ہے, آپ کو اس حوالے سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی کیفیت میں کہ جب آپ بہت زیادہ شدت غم کی وجہ سے, اپنے امت کے ان لوگوں کی وجہ سے کہ جو ایمان نہیں لا رہے تھے, جو جہنم کا ایندھن بن رہے تھے, آپ ان کی وجہ سے شدید غم میں تھے, تو اللہ رب العالمین نے ان آیات سے تسلی دے کر یہ بتا دیا کہ جب انسان ایسی کیفیت میں ہو کہ جس میں غم اس حد تک پہنچ جائے کہ وہ اس کو اپنی جان وہ کم لگے, تو اس وقت بھی انسان کو اپنی حواس پر قابو رکھنا چاہیے, اور اس وقت کوئی تسلی دینے والا ہونا چاہیے, اس وقت کوئی ایسا شخص ہونا چاہیے جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تسلی دے کر ان کا یہ غم ہلکا کیا ہے. ایسے ہی اگر ڈپریشن میں مبتلا شخص جو اس حد تک پہنچ جائے کہ وہ اپنی جان لینے کے در پہ ہو, تو اس کے ساتھ بھی اگر کوئی شخص خیر خواہی کرتے ہوئے یہ انداز اختیار کر لے, اس سے پوچھے, اس کا غم بانٹنے کی کوشش کرے, اس میں انوالو ہونے کی کوشش کرے, تو اس کی وہ کیفیت کہ جس میں وہ جان لینے کے دار پہ ہوتا ہے وہ ختم ہو سکتی ہے, وہ ڈپریشن کی اس سطح سے نیچے آ سکتا ہے. یہ سارا سینیریو جو ہمارے سامنے اس وقت ڈسکس ہو رہا ہے, اس سے ہمیں یہی معلوم ہوتا ہے کہ جیسے مومن کو باقی بیماریاں اس پر حملہ آور ہو سکتی ہیں اور وہ اس کے لیے آزمائش ہو سکتی ہے, ایسے ہی ڈپریشن بھی ایک ایسی ہی بیماری ہے. اسلام نے انسان کو صبر, توکل اور شکر کی صورت میں ایسے ہتھیار دیے ہیں کہ اسے استعمال کر کے انسان ڈپریشن سے نکلنے کے لیے کوشش کر سکتا ہے, ڈپریشن کو کم کر سکتا ہے, اس کے راستے میں رکاوٹ پیدا کر سکتا ہے. لیکن جب یہ اس لیول سے بڑھ جائے تو پھر اس کے بعد ماہر نفسیات کے پاس جانا بھی ضروری ہوتا ہے, میڈیکل جو ٹریٹمنٹ ہے وہ کروانا ضروری ہوتا ہے, میڈیسن لینا ضروری ہوتا ہے, اس کے بعد ہی پھر انسان اس حوالے سے کنٹرول پا سکتا ہے.